بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि अगर ज़मीन पर फरिश्ते बसे हुए होते तो इत्मीनान से चलते फिरते तो हम उन लोगों के पास फरिश्ते ही को रसूल बनाकर नाजिल करते। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम कह दो कि हमारे तुम्हारे दरमियान गवाही के वास्ते बस खुदा काफ़ी है। इसमें शक नहीं कि वो अपने बंदों के हाल से खूब वाकिफ़ और देखता रहता है। और खुदा जिसकी हिदायत करे हिदायत याफ्ता है और जिसको गुमराही में छोड़ दे तो याद रखो कि फिर उसके सिवा किसी को उसका सरपरस्त न पाओगे। और क़यामत के दिन हम उन लोगों को मुंह के बल औंधे, अंधे और गूंगे और बहरे कब्रों से उठाएंगे तो उनका ठिकाना जहन्नम है कि जब कभी बुझने को होगी तो हम उन लोगों पर उसे और भड़का देंगे। और ये सज़ा उनकी इस वजह से है कि उन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया और कहने लगे कि जब हम मरने के बाद सड़ गल कर हड्डियां और रेजा रेजा हो जाएंगे तो क्या फिर हम असरे नौ पैदा करके उठाए जाएंगे। क्या उन लोगों ने इस पर भी नहीं गौर किया कि वो खुदा जिसने सारे आसमान और ज़मीन बनाए इस पर भी ज़रूर कादिर है कि उनके ऐसे आदमी दोबारा पैदा करे। और उसने उनकी मौत की एक मियाद मुकर्रर कर दी है जिसमें ज़रा भी शक नहीं। इस पर भी ये जालिम इनकार किए बगैर न रहे। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे कहो कि अगर मेरे परवरदिगार की रहमत के ख़जाने भी तुम्हारे अख्तियार में होते तो भी तुम खर्च हो जाने के डर से इनको बंद रखते और आदमी बड़ा ही तंग
تنگ دل ہے، اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو کھلے ہوئے 9 معجزے عطا کیے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بنی اسرائیل سے یہی پوچھ دیکھو کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ اے موسیٰ، میں تو سمجھتا ہوں کہ کسی نے تم پر جادو کر کے دیوانہ بنا دیا ہے۔ موسیٰ نے کہا تم یہ ضرور جانتے ہو کہ یہ معجزے سارے آسمان و زمین کے پروردگار نے نازل کیے، اور وہ بھی لوگوں کی سوجھ کی باتیں ہیں، اور اے فرعون، میں تو خیال کرتا ہوں کہ تم پر شامت آئی ہے۔ پھر فرعون نے یہ ٹھان لیا کہ بنی اسرائیل کو سرزمین مصر سے نکال باہر کرے، تو ہم نے فرعون اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے سب کو ڈبو مارا، اور اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم ہی اس ملک میں خوب آرام سے رہو سہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ پہنچے گا تو ہم تم سب کو سمیٹ کر لے آئیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو بالکل ٹھیک نازل کیا اور بالکل ٹھیک نازل ہوا، اور تم کو تو ہم نے جنت کی خوشخبری دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا رسول بنا کر بھیجا ہے، اور قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کیا کہ تم لوگوں کے سامنے حسب ضرورت مہلت دے دے کر اس کو پڑھ دیا کرو، اور اسی وجہ سے ہم نے اس کو رفتہ رفتہ نازل کیا۔ تم کہہ دو کہ خواہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، اس میں شک نہیں کہ جن لوگوں کو اس کے قبل ہی آسمانی کتابوں کا علم عطا کیا گیا ہے، ان کے سامنے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ٹھڈیوں سے منہ کے بھل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہر عیب سے پاک و پاکیزہ ہے، بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ اور یہ لوگ سجدے کے لیے منہ کے بھل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں، اور یہ قرآن ان کی خاکساری کو بڑھاتا جاتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے کہہ دو کہ تم کو اختیار ہے، خواہ اسے اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، غرض جس نام کو بھی پکارو اس کے تو سب نام اچھے سے اچھے ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ تو اپنی نماز بہت چلا کر پڑھو اور نہ بالکل چپکے سے، بلکہ اس کے درمیان ایک اوسط طریقہ اختیار کر لو، اور کہو کہ ہر طرح کی تعریف اسی خدا کو سزاوار ہے جو نہ تو کوئی اولاد رکھتا ہے اور نہ سارے جہان کی سلطنت میں اس کا کوئی ساجھیدار ہے، اور نہ اسے کسی طرح کی کمزوری ہے کہ کوئی اس کا سرپرست ہو، اور اسی کی بڑائی اچھی طرح کرتے رہا کرو۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔